السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ، میرا نام مبشر لقمان ہے، اور بات یہ ہے کہ جوڑ توڑ کا وقت شروع ہو گیا ہے، سیاسی الائنمنٹس سیٹ کرنے کا یہ بھی وقت شروع ہو گیا ہے۔ 6 مہینے بعد ہوں الیکشن، یا 5 مہینے بعد ہوں، یا 8 مہینے بعد ہوں، سب کو پتہ ہے الیکشنز تو ہونے ہیں اور ہونے ہیں، اور جب الیکشنز ہونے ہیں تو امیدواروں نے گراؤنڈ میں بھی جانا ہے، انہوں نے کام بھی کرنا ہے، انہوں نے اپنے حلقوں میں بھی کام کرنا ہے، اور اس بار یہ لگتا یہ ہے کہ بہت فریگمنٹڈ اسمبلی جو ہے، پہلے سے بھی زیادہ فریگمنٹڈ، وہ سامنے آئے گی، اور یہ بھی لگتا ہے کہ آزاد امیدوار جو ہیں بہت بڑی تعداد میں جیت پائیں گے۔ لیکن بہت سے لوگوں کو جو امیدیں ہیں وہ ہیں استحکام پارٹی سے ہیں۔ جہانگیر ترین نے جو ایک نئی جماعت بنائی ہے جس میں تحریک انصاف کے بہت لوگ اڑ کر چلے گئے ہیں، اٹھ کر نہیں گئے بلکہ اڑ کر چلے گئے ہیں، تو وہ لوگ وہاں پہ گئے ہیں، ان کو بڑی امیدیں ہیں کہ وہ کوئی بڑی لالٹین جلا لیں گے، ٹارچ جلا لیں گے۔ میرے خیال میں استحکام پارٹی جو ہے اس کا اثر وہی ہوگا جو پی ایس پی کا ہوا، پاک سرزمین پارٹی کا ہوا، اور جس طرح ان کو ضمانتیں ضبط ہو گئیں، یہ وہ اس پارٹی کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ لیکن کیا یہ پارٹی والے اگری کریں گے؟ ابھی نہیں۔ اور پاکستان کی سیاست میں پچھلے 5 سال میں کیا کیا ہوتا رہا، ان سب باتوں کے جواب جاننے کے لیے میں نے دعوت دی ہے استحکام پارٹی کی سپوکس پرسن ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ کو۔ ڈاکٹر صاحبہ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ پہلے تو آپ کے ساتھ میں تعزیت کر لوں، آپ کے گھر میں فوتگی ہو گئی، اللہ تعالیٰ یعنی درجات بلند کرے اور آپ لوگوں کو صبر بھی دے۔ دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمارے نزدیک تو استحکام پارٹی جو ہے یہ پی ایس پی بن جائے گی ان قریب الیکشن کے بعد، آپ کو کیا لگتا ہے؟ بہت شکریہ، آپ نے تعزیت کی ہے، لیکن میں تھوڑا سا آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ اور پورے ملک کے عوام کے لیے اور دنیا بھر میں جو دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں 10 سال ایک ہی درس دیا جاتا رہا کہ ہم نے ریفارمز لے آئے ہیں کے پی کے اندر، اور ہیلتھ ریفارمز ہماری اتنی میسیو ہیں اور آئیڈیل ہیں اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق ہیں، اور دنیا میں ایک ہیلتھ سٹرکچر جو ہے وہ جو کے پی کے کا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے، لیکن میں وکٹم ہوں اس ہیلتھ سسٹم کی، میری فیملی وکٹم ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بابو سر ٹاپ پہ میری فیملی کی طرح باقی بھی بہت ساری فیملیاں ٹورسٹ کے طور پہ جاتی ہیں، اور پورے شاہراہ قراقرم پہ سٹارٹنگ فرام ایبٹ آباد ٹل اینڈ آف دیٹ روٹ آپ کو نہ کوئی فرسٹ ایڈ سینٹر ہے، نہ کوئی وہاں پہ پراپر فلی اکوپڈ ہاسپٹل ہے، اور نہ کسی قسم کی کوئی ٹورسٹ سپورٹ اور فیسیلیٹیشن ہے ہیلتھ کیئر سیکٹر میں۔ میری بابی بابو سر ٹاپ پہ پہنچتی ہیں ود فیملی، آکسیجن شارٹیج ہوتی ہے، اور وہاں سے ان کو لایا جاتا ہے نیچے، اور جس طرح سے ناران، بالا کوٹ، مانسہرہ دھکے کھاتے، ایک ایک ہاسپٹل کا دروازہ کھٹکاتے، ایون کہ نیٹ کے اوپر ڈھونڈتے کہ کوئی پرائیویٹ ڈاکٹر مل جائے، کوئی ہمیں ایسا فرد مل جائے جو امیجیٹلی ان کی ای سی جی کر لے، اور کیونکہ ان کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، اور 11 گھنٹے کے بعد ڈرائیو کرنے کے بعد ایوب میڈیکل کمپلیکس میں لا کے پھر ان کو ان کی ای سی جی ہوتی ہے، اور اس وقت جب وہ پہنچتی ہیں تو اٹس ٹو لیٹ۔ تو یہ وہ ہیلتھ ریفارم کا جنازہ جو ہم نے اٹھایا اپنی بابی کا، وہ کے پی کے کی، پی ٹی آئی کی ان ریفارمز کا جنازہ نکلا ہے جنہوں نے 10 سال یہ ڈڈورا پیٹا کہ ہم نے وہاں پہ آئیڈیل ہیلتھ سٹرکچر جو ہے متعارف کرا دیا۔ اب رہی بات جو دوسری آپ نے سوال کیا آئی پی پی کا، تو دیکھیں آئی پی پی ایک نیو بورن بیبی ہے، ایک نو مولود جماعت ہے۔ وہ نو مولود جماعت کا جو جنم ہے وہ 9 مئی کے بعد ہوا۔ اب 9 مئی کے بعد ایک مخصوص مائنڈ سیٹ جنہوں نے پاکستان کے قومی اثاثوں کو، پاکستان کے شہداء کو اور اوورآل نیشنل انٹرسٹ کو جس طرح ڈیمیج کیا، تو ہمارے پی ٹی آئی کے اندر سے اس جماعت نے جنم لیا، اور وہ لوگ جو اس نیریٹو کے خلاف تھے وہ آرگنائز ہوئے، اور انہوں نے اکٹھے ہو کے پاکستان کے ساتھ، ریاست کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا اور ایک نئی جماعت بنائی۔
اب اس جماعت کے اندر آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے وہ بہت سارے لوگ، وہ الیکٹیبل، وہ تمام لیڈرشپ جو پی ٹی آئی کے چیئرمین کی ان پالیسیز سے اختلاف رکھتی ہے، انہوں نے ان سے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کیا اور ہماری جماعت کا حصہ بنے۔ اب ایک پروسیس ہے، ایک کنسسٹنسی کے ساتھ ہم اس پولیٹیکل منظر نامے کے اوپر اپنی پلیسمنٹ اور فیلڈنگ سیٹ کر رہے ہیں، اور اس میں انفارچونیٹلی جہانگیر ترین صاحب کے بھائی کی ڈیتھ اور پھر اس کے ساتھ جو ان کی صحت کے ساتھ جڑی ٹریجڈیز تھی، جس کی وجہ سے تھوڑا سا ہم لیٹ ہوئے۔ لیکن ہمارا جو ہوم ورک ہے، جو ہمارا گراس روٹ کے ساتھ ورکر کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہے، اور جو الیکٹیبل کا ہماری جماعت کے اندر انگیجمنٹ اور شمولیت ہے، وہ ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ اسی سلسلے میں ابھی گزشتہ رات ہمارا ایک گرینڈ ڈنر ہوا ہے، ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جس کو ہم کور گروپ کہتے ہیں، اس کی میٹنگ ہوئی ہے، اور جس میں ہماری آئندہ کی سیاسی جو ترجیحات ہیں وہ طے ہوئی ہیں، اور اس کے مطابق جو ہے انشاءاللہ جو ہماری جہانگیر ترین صاحب کی قیادت میں اور علیم خان صاحب کی صدارت میں، جی ہم 10 ڈویژنز کے اندر آپ کو فزیکلی پریزنس دکھائیں گے بھی، اور لے کے بھی جاؤں گی، اور آپ کو دکھاؤں گی کہ گراؤنڈ پہ آئی پی پی جو ہے کدھر کھڑی ہے۔ ایک منٹ، میں کو کالی ان کے وہ نہیں پہنی ہوں گی آپ کے پرانے لیڈر والی کہ مجھے اپنی مرضی کے علاوہ کوئی چیز ہی نظر نہ آئے، میں ککرے نہیں ہیں، لیکن مجھے آپ ایک بات بتائیں، یہ جو آپ کا نو مولود بیبی ہے، یہ ایکچولی 4 مہینے پری میچور ہو گیا، 4 مہینے پہلے پیدا ہونا پڑا اس کو 9 مئی کی وجہ سے، اور اس وجہ سے اس میں لیڈر ہی لیڈر ہیں۔ اس میں ایک دفعہ فارغ ہو جائیں پہلے، وہاں پہ آپ کو جو بھی آگے تنگ کر رہا ہے اسے کہیں سائڈ پہ ہو۔ جی اپنا یہ جو ہے 4 مہینے پہلے ہو گیا، اب آپ کے پاس لیڈر ہی لیڈر ہے، آپ کے پاس ایک بھی ورکر نہیں ہے، ایک بھی کارکن نہیں ہے، ایک بھی کام کرنے والا نہیں ہے۔ اور معذرت کے ساتھ جن لوگوں کو آپ الیکٹیبلز کہہ رہی ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے ان کی اوقات، اور مجھے بھی ان کی اوقات پتہ ہے، وہ اپنی ضمانت بچا لیں تو میں سمجھتا ہوں ان کا بڑا احسان ہوگا آئی پی پی پارٹی پہ۔ اچھا، یہ آپ کی رائے ہے اور آپ کا انالیسز ہے، اور میں اس سے ڈس ایگری کرتی ہوں۔ میں اس کی وجہ بتاتا ہوں، جو الیکٹیبل ہوتا ہے وہ ورکر کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ جو الیکٹیبل کی ڈیفینیشن ہے، میں کر سکتا ہوں، میں بڑی کلیئر بات، آپ کو پتا ہے میں سچ بولتا ہوں، میں غلط بات نہیں کرتا۔ میں اوپنلی تحریک انصاف کے خلاف پروگرامز بھی کر رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں، لیکن آپ کو میں اوپنلی یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف کو جو نیریٹیو ہے وہ وہیں پہ قائم ہے، اور لوگ اس کو ٹو کر رہے ہیں، اور لوگ چپ کر کے ویٹ کر رہے ہیں کہ جس دن الیکشن ہوگا ہم ووٹ ڈال کے ان ساروں کو سبق سکھا دیں گے۔ آپ کا یہ تجزیہ، آپ کی یہ اسیسمنٹ، آپ کا یہ انالیسز بالکل آپ آج کے حالات کے مطابق بالکل آپ صحیح نیریٹیو دے رہے ہیں، لیکن یہ حالات ایسے نہیں ہوں گے۔ دیکھیں، میں کانسٹیچوئنسی پولیٹکس کرتی ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ جو ہمارے عوام ہیں ان کے لیے ایک ہوتا ہے قومی بیانیہ، ایک ہوتا ہے شخصیات کا ووٹ، ایک ہوتا ہے پیٹ کا درد۔ جو اس وقت پیٹ کا درد ہے اور دال روٹی کی فکر ہے، اور جس قسم کی مہنگائی اور جس قسم کے مسائل میں ہمارا ووٹر اس وقت جکڑا ہوا ہے، اس کو یہ بھول چکا ہے کہ اس کی ترجیحات کیا ہیں۔ نمبر 1 اس وقت اس کو یہ ہے کہ میری اور میرے بچوں کی سروائیول ہو، اور میں ایک باعزت طریقے سے اس ملک کا شہری ہوتے ہوئے اپنی 2 وقت کی روٹی اور اپنے بچوں کی تعلیم اور اپنی رہائش کے ساتھ جڑے جو مسائل ہیں اور اسپیشلی جو بلز ہیں ان کو باعزت طریقے سے ادا کروں۔ یہ آج کی سچویشن ہے۔ آج جو آپ الیکشن کی طرف بڑھیں گے، جب آپ کے سیاسی میدان میں اکھاڑا لگتا ہے اور اس اکھاڑے کے اندر ہر کھلاڑی آ کے کھڑا ہوتا ہے، تو پھر ہر کھلاڑی نے اپنی پرفارمنس دینی ہوتی ہے۔ آپ جن کی بات کر رہے ہیں، جن کا ذکر آپ کر رہے ہیں، وہ کانسٹیچوئنسیز اربن کانسٹیچوئنسیز ہیں۔
70% پاکستان کی عوام رورل ایریا کے اندر رہتی ہے. وہاں آج بھی ووٹ جو ہے نالی گلی کو ملتا ہے. وہاں آج بھی ووٹ جو ہے وہ وہاں پہ لوگوں کے تھانہ اور کچہری کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آپ اپنے صدر کی تو مثال میں لے ان کے لیں, درمیان رہتی ہوں, مجھے پتا ہے صدر کی مثال کہ جو لے لیں. تھانے اور کچہری کے یرغمانی علیم خان کا حلقہ جو ہے ان کو وہ تو ابھی مزنگ بیانیے سے دلچسپی نہیں ہے. مزنگ ہے, اندرون شہر ہے, اور وہ کوئی یعنی دیہی علاقہ نہیں ہے, وہ شہری علاقہ ہے لاہور کا. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیے گا آپ کیا ہوتا ہے. دیکھیں یہ وہ ساری جو اربن کانسٹیچوئنسیز ہیں جہاں سوشل میڈیا کا وائرس جو ہے وہ یا اس کا جادو سوشل میڈیا کا سر چڑھ کے بول رہا ہے, وہاں پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں یس کہ ان کو ابھی ہم نے اس چیلنج کو اوورکم کرنے میں ٹائم لگے. مجھے ایک بات تو بتائیں, جادو سے یاد آیا مجھے, پہلے آگے چلتے ہیں. انٹرنیٹ کے سگنل ہی نہیں آ رہے, وہاں پہ اس جادو کا کوئی لینا دینا نہیں. آپ کو میں ایک بات کہوں, سگنل میرے گھر میں بھی نہیں آتے جی, کیونکہ جتنی بجلی آ رہی ہے اس کے بعد سگنل کیسے آئیں گے. مجھے جادو سے یہ بتائیں, کیا بشرا بیگم کو واقعی جادو کرنا آتا بھی ہے کہ ڈرامہ ہے صرف؟ دیکھیے میں یقین مانے کہ جو ابھی پچھلے دنوں پڑھ رہی تھی, جو ڈی آئی جی گرفتار کرنے گئے اور جس طرح سے انہوں نے وہ کٹوری پکڑی اور وہ پیالہ پکڑا اور جس کے اندر وہ راکھ نکلی, تویز دھاگے اور مختلف راکھ اور عملیات کے ساتھ جڑے وہ ٹکڑے اور تویزات کی وہ ایک چین تھی. تو مجھے یقین نہیں آتا کہ آج کے دور میں جہاں پہ ڈیجیٹل پاکستان کی بات ہو رہی ہے, جہاں پہ آج بھی جو ہے وہ آپ سوشل میڈیا کا بھی ذکر کر رہے تھے, ایکسیس ٹو انفارمیشن جو ہے آپ کی اتنی سپیڈ سے ہے, تو وہاں آج بھی یہ تویز گھنڈے اور عملیات اور یہ ساری چیزیں جو ہے ایگزسٹ کرتی ہیں. تو یہ دماغ نہیں مانتا, عقل نہیں مانتی, لیکن جو زمینی حقائق ہیں جو اس وقت ہمارے ماشاءاللہ سے چیئرمین پی ٹی آئی کے احساب ہیں, ان کو جس طرح سے جکڑا گیا ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ یہ ایگزسٹ کرتی ہیں. یہ ماننا پڑے گا. یہ مجھے بتائیں پہلے, کون سی روحانی آپ کے طاقت تھی خیال میں چیئرمین پی ٹی آئی جو ان ہے, کو آئسولیشن میں, پہلے تو یہ بتائیں چیئرمین پی ٹی آئی حقیقت میں اٹک جیل میں ہے یا ان کی شکل کا کوئی موکل وہاں پہ قید ہے؟ یہ تو بشرا بی بی بتا سکتی ہیں, لیکن وہ موکل سے ملنے کے لیے اٹک جیل نہ جاتی ہیں اگر وہاں موکل ہوتا, کیونکہ موکل تو ان کی مٹھی میں ہوتا ہے. گڈ پوائنٹ. بقول ان کے. اچھا, تو ویسے آپ نے ان کے کرشمے نہیں دیکھے؟ دیکھیے میں نے تو اپنے اوپر ہی ان کا کرزما دیکھا ہے, اور ہر اس شخص پہ کرزما دیکھا ہے کہ جو ان کا ناپسندیدہ تھا, اور جس کو وہ ہٹانا چاہتی تھی اس منظر نامے سے, وہاں پھر وہ موکلات کا سہارا لیتی تھی, پھر ان کو کوئی خواب آ جاتا تھا, پھر کوئی استخارہ نکال لیتی تھی, اور پھر وہ چیئرمین پی ٹی آئی کے اعصاب کو جس طرح جکڑ لیتی تھی, جس شکنجے میں ان کو قید کرتی تھی, اور پھر جو چاہتی تھی اس پہ عمل کرواتی تھی. تو یہ داد تو ان کو دے نا کہ وہ آنٹیوں کا نیٹ ورک بھی تو تھا نا ان کا, وہ ان کا آنٹیوں کا نیٹ ورک بھی تو بڑا افیکٹو تھا ان کا. جی, آنٹیوں کا نیٹ ورک وہ بھی تو بڑا افیکٹو تھا ان کا. آنٹیوں کا, ہاں دیکھیں وہ تو ایک سیریز آف چین تھی, اور وہ سیریز آف چین اس طرح سے تھی کہ وہ چین آف کمانڈ اوپر خود کر رہی ہوتی تھی, نیچے ان کے کئی بالکے تھے اور کئی ان کے مریدین تھے سو کالڈ, اور وہ مریدین جو ہے وہ انہوں نے بھی آگے کئی کئی پیر پکڑے ہوئے تھے, اور جہاں سے ان کو جو ہے روحانی طاقت کٹھی کر کے لا کے دی جاتی تھی, اور وہ پھر نچھاور کی جاتی تھی میرے چیئرمین کے اعصاب پہ, اور الٹیمیٹلی پھر وہ ٹکراؤ کی طرف جاتے تھے, تصادم کی طرف جاتے تھے, پھر وہ میں کلہ ہی کافی ہوں کا نعرہ لگاتے تھے, اور پھر وہ بند گلی میں پہنچ کے آہستہ آہستہ جو ہے جو کلین مین تھا آج وہ اس کو ذلیل مین بنا کے بشرا بی بی نے اٹک جیل کی سلاخوں تک پہنچا دیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو وہ چاہ رہی تھی وہ موکلات, وہ سارے عملیات اور وہ کرشمے اور کرامات وہ اٹک جیل کی سلاخوں کو توڑ کے تو میرے پیارے چیئرمین کو باہر لائے, عوام ان کے عشق میں نڈال ہے. تو وہ کون سی عملیات ہے جو جن کا جادو جو ہے وہ
अटक जेल की सुराखों पे नहीं चल रहा, तो ये एक आप लोग कितने हमारे लिए मासूम भी, हैं, आपको छब्बे यही की नहीं बात है। पता कि वो अटक जेल से निकालना ही नहीं चाहती चेयरमैन को। मैं आपको रीज़न बताता हूँ, क्योंकि वो पार्टी हाँ, की जाहिर है। ओनर बनना देखिए, चाहती हैं, अगर और निकल आएगा तो फिर ओनर किस तरह बनेगी, ऐसा सोचो ज़रा। मैं आपको जो तकलीफ़ वाली चीज़ जो सबसे ज़्यादा पेनफुल है मेरे लिए, कि किसी भी वालिद के लिए औलाद जो होती है वो उसका सबसे सेंसिटिव पॉइंट होता है, सही बात है। और औलाद जो होती है वो उसके लिए हर इमोशनल फीलिंग का एक सबसे मजबूत नेटवर्क होती है। तो ये किस तरह का हसार और किस तरह का अमलियात का ये सारा उनके ऊपर जो है वो गहरे साए हैं, कि एक शख्स अपने उन बेटों को, उन बच्चों को वो भूल जाता है, अपनी बहनों को भूल जाता है, बेटी वो को वहाँ भूल पे जाता है। अपने रिश्तेदार ना अपने हर तरह के इमोशन को भूल जाता है, और सिर्फ उसको याद रहती है तो वो करिश्मा वाली सरकार जो उनको तिगनी का नाच नचाती है, और फिर वो अल्टीमेटली उसके अपने ख़ानदान के असासे जो हैं वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करते हैं। उसके भाई जो हैं वो बैठे बैठाए 400 अरब के असासों के मालिक 400 करोड़ के असासों के मालिक बन जाते हैं। उसके बेटे जो हैं वो माशाल्लाह से इतने बड़े नामवर कारोबारी बन के उनके जो असासे हैं उनको इस तरह से मल्टीप्लाई वो होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ऐसे मुमकिन नहीं है, ऐसे हो नहीं सकता कि मेरे लीडर की जो काली ऐनक थी वो उससे ये दिखाई ना दे रहा हो कि फरा गोगी जो है वो ज़मान पार्क वाले घर को, जिसमें वो लिफ्टें लगा रही है और जिसके अंदर वो पेंटिंग्स लगा रही है, फर्नीचर ला के रख रही है, उसकी कंस्ट्रक्शन करा रही है, इंटीरियर करा रही है, मुझे एक बात तो जिसके बताएं, अंदर वो मुझे कौन किसके पैसे से हो रहा है। मेरे लीडर की काली ऐनक उसको देख सकती होगी, ये नहीं हो सकता कि नजर ना मुझे आ रहा हो। आप एक बात लेकिन बताएं, मुझे नहीं पता आप कि तो- लब क्यों सिले हुए थे। आप तो एक डॉक्टर हैं, और आप यानी एक आप कहेंगे कि स्टूडेंट ऑफ साइंस हैं एंड मेडिसिन है, और आप क्वालिफाइड हैं, आपके पास सर्टिफिकेट है कि आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर हैं। क्या आपको नहीं लगता था अपने लीडर को देख के, प्यारे लीडर को देख के, कि वाकई वो ड्रग एडिक्ट हो गया और उसको मज़ीद ड्रग्स दी जा रही हैं रोज़ाना की बुनियाद पे, ताकि वो टोटल यानी मेरे ही हाथ से आके खाना खाए, क्योंकि उसको मज़ा ही उसका आ रहा है। देखिए, मैं पता तो हमें था, और ये हकीकत है कि जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ पहली लड़ाई थी वो इसी बात पे थी कि जो नशावर वो तमाम लवाजमात जो बनी गाला में मेरा लीडर यूज़ करता था, तो कंसर्न ये था कि भाई इसको छोड़ा जाए। और ये मैं आज आपको ख़बर दे रही हूँ कि पहले 3 महीने एज़ पर कमिटमेंट उसने छोड़ा था, और उसके बाद उसने 3 माह बिल्कुल किसी भी ऐसी नशावर चीज़ को हाथ नहीं लगाया था। और एज अ प्राइम मिनिस्टर जो उसको सेंसिटाइज किया गया कि आप 26 करोड़ अवाम के प्राइम मिनिस्टर होते हुए दुनिया की इंटरनेशनल एजेंसीज़ आपके वो तमाम पाकिस्तान के मुखालफीन उनकी नज़रें हैं आप पे, और कोई ऐसी चीज़ जिसमें ज़रा सी भी कोई शाइबा हो या कोई आपके कंडक्ट में या बिहेवियर में या आपकी पर्सनैलिटी के अंदर कोई ऐसा गैप एनालाइज हो गया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एडिक्टेड है, तो ये एक बहुत बड़ा इस कौम के लिए सेटबैक होगा और एक बहुत बड़ा सान्या होगा। तो ही एग्रीड एंड ही लेफ्ट दैट, और उन्होंने 3 महीने किसी किस्म की भी एडिक्शन जो है उससे अपने आप को दूर रखा। लेकिन उसके बाद 3 महीने गुजरने के बाद उन्होंने दोबारा से वो सारे अपने जो तौर तरीके थे वो अख्तियार किए, और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने उनको ये बावर कराया कि आपने कमिटमेंट को वायलेट किया। ही सेड नो, मैं ये गलत है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। तो उन्होंने फिर जब वो सारी चीज़ें उनके सामने रखी, बताया कि ये आपने यहाँ ये, तो उन्होंने इस चीज़ को बुरा बनाया और उन्होंने कहा कि आपने मेरे बेडरूम तक या मेरे घर तक
یا میرے یہ ریڈ لائنز کراس کی ہیں تو یہ چیزیں آپ یہاں تک آ کے اگر مجھ سے یہ بات کر رہے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ ہر جگہ مجھے مانیٹر کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ آپ نہیں, ہم ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان whoever will be the prime minister اس کی سیکیورٹی یقینی بنانا ہماری ذمہ داری ہے, کیونکہ پاکستان کا کوئی بھی مخالف کوئی بھی کسی طرح سے بھی آپ کی جان مال تحفظ کو یقینی بنانا ہماری کانسٹیٹیوشنل بائنڈنگز ہیں, اور ہم ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے اس کی سیکیورٹی کو انشور کر رہے ہیں اور ہمیں کرنا ہے. اور یہ آپ کا جو رول ہے اس کو ہم نے ہر حال میں اس قوم کے مسیحا اور لیڈر کے طور پہ ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان آپ کو ایک فزیکلی فٹ, ایک مینٹلی ویری ویل اورینٹیڈ, اب اس کا مطلب اور ہے ود ٹائم اینڈ اسپیس. کہ آپ مجھے یہ بتا رہی ہیں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کا ذاتی بیڈ روم جو ہے وہ باغ تھا؟ نہیں, باغ نہیں میں کہہ سکتی. میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ جو ان کی چین تھی جہاں سے وہ چیزیں سپلائی ہو رہی تھیں اور جہاں تک ان تک جا رہی تھی, وہ چین جو تھی وہ کسی کی مانیٹرنگ میں تھی, اور وہ چین جو ہے وہ ایکسپوز ہو گئی تھی کہ یہ سپلائی چین جو ہے اس کو توڑا نہیں گیا. 3 ماہ وہ ٹوٹی, لیکن 3 ماہ کے بعد پھر وہ ایز یوزول جو سابقہ ایک ٹرینڈ تھا اسی طرح آگے بڑھتی رہی. تو وہ ٹونے والی کا کیا ری ایکشن تھا نشے کے اوپر؟ اس کو بھی پتا ہے, اور اس کا یہ آپ کو پتا ہے کہ میرے سے جب بھی بات ہوئی, میں نے جب ندیم ملک کے ساتھ ان کا پہلا انٹرویو ہوا بشرا بی بی کا, تو مجھے کلپس آئے کہ انہوں نے ایک انٹرویو دیا, تو میں نے خان صاحب کو وہ کلپس دکھائے. تو میں نے کہا جی کہ یہ میڈیا چونکہ ایک کو انٹرویو یہ دے چکی ہیں تو اب سارا میڈیا جو ہے وہ فورس کر رہا ہے کہ ان کو بھی ٹائم لے کے دیا جائے, تو آپ بتائیں کہ پھر میں کیا کروں, ہاؤ ٹو ایکسیس ہر, کوئی فوکل پرسن یا تھرو ایم ایس کس طرح ان کو یہ لوگ ریفر کیے جائیں جو انٹرویو کرنا چاہتے ہیں. تو پرائم منسٹر واز انوائڈ اینڈ اینگری. انہوں نے کہا کہ کس کو دیا انٹرویو؟ میں نے کہا جی یہ ندیم ملک صاحب, ان کو پتہ ہی نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا, he didn't know. اور انہوں نے ریئیکٹ کیا اور انہوں نے سختی سے کہا کہ بالکل نہ تم نے کسی کو ادھر ریفر کرنا ہے اور نہ آج کے بعد یہ کسی کو انٹرویو دیں گی, اور I will settle this once for all. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ ان کا پہلا اور آخری انٹرویو تھا, اس کے بعد انہوں نے کوئی انٹرویو نہیں دیا. اٹ مینس کہ ان کے اندر جو ایک پاپولیرٹی اور سیلیبریٹی بننے کی اور فرسٹ لیڈی کی حیثیت سے لوگوں کو ڈکٹیٹ کرنے کی جو خواہش تھی وہ اس طرح سے پوری نہ ہوئی, اور پھر انہوں نے اس کو پورا کرنے کے لیے وہ رحمت للعالمین چیئر, یہ ریاست مدینہ کے کہیں وہ لائبریریز کھولنے کا, اور کوئی نہ کوئی رستہ انہوں نے وہ اختیار کیا کہ جس سے وہ کسی طرح سے میڈیا میں پرومیننٹ ہوں اور ان کا نام جو ہے اور ان کا فیس جو ہے میڈیا کی سکرین پہ آنا چاہیے. اور وہ بھی جب یہ بنا, انہوں نے وہ شروع کیا جا کے وہاں یونیورسٹیز میں اور پنجاب میں آ کے وہ لائبریری کا افتتاح کرنا تھا, تو مجھے پتا چلا جی کہ وہ آ رہی ہیں فرسٹ لیڈی, تو ان کی ڈیمانڈ ہے کہ فل میڈیا ہونا چاہیے اور وہ میڈیا سے بات کرنا چاہتی ہیں. تو آئی ٹیکسٹ ٹو پی ایم کہ جی شوڈ آئی الاؤ میڈیا ٹو ہیو ایکسیس ٹو فرسٹ لیڈی, تو انہوں نے کہا نو. اور ان کو یہ پتہ چل گیا کہ میں نے, اور پی ایم نے ان کو منع کر دیا, ان کو یہ پتہ چل گیا کہ میں نے پی ایم کو یہ بتایا ہے کہ فل میڈیا میں نے مانگا ہے, کیونکہ انہوں نے پھر مجھے, اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے کہا کہ she should not be there and شہباز گل will extend my protocol for media, اور مجھے مائنس کر کے اس دن
शहबाज गिल को वहाँ प्रोटोकॉल के लिए बुलाया गया ऑन हर इंस्ट्रक्शन, क्योंकि उसे पता था कि आई एम कम्युनिकेटिंग विद प्राइम मिनिस्टर एंड शी इज़ नॉट कंफर्टेबल विद मी। तो ये मेरा जो अच्छा, फर्ज उस जमाने था, में एक मेरा बड़ा फर्ज था मशहूर कि मैं अपनी एक मिनट, उस जमाने में एक बड़ा मशहूर काशाना स्कैंडल आया। क्या आप लोगों ने किसी लेवल पे उसको इन्वेस्टिगेट किया कि वाकई क्या ये ऑर्फनेज से लड़कियां अगवा होती हैं जिस तरह एलेज किया जा रहा है, कि नहीं किया इसको इन्वेस्टिगेट? नहीं, देखिए वो ऑर्फन हाउस और फाउंटेन हाउस में जब वो गई हैं तो चूंकि वहाँ आपको पता है मेंटली रिटार्डेड और ज्यादातर नहीं, ऑर्फनेज में तो mentally मेंटली sick रिटार्डेड लोग नहीं थे हैं ना। और ये काशाना जो था नहीं, इसमें वो तो गई ना, मेंटली वहां पे भी गई, वो मेंटल हॉस्पिटल भी जाती रही हैं, वहां पे भी जाती रही हैं, लेकिन ऑर्फन हाउस में भी जाती रही हैं। लेकिन चूंकि मैं आई वॉज नॉट पार्ट ऑफ हर प्रोटोकॉल, और जितनी दफ़ा भी वो लाहौर आती थी मैं उनके प्रोटोकॉल या उनके अरेंजमेंट्स में किसी जगह भी इसलिए नहीं होती थी कि वो फराग होगी, और बुशरा बीबी को ये नागवार गुजरता था कि वो रियलिटीज़ जो हैं वो मैं प्राइम मिनिस्टर से शेयर करूं, और दे वांट देयर ओन इंडिपेंडेंस एंड आइसोलेशन। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा मेरे साथ में। छोटी सी ब्रेक के बाद आते हैं हम। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान मेरे साथ ही हैं। डॉक्टर साहब भाई, जो डायरी लीक हुई है बुशरा बेगम की, इसकी क्या सदाकत है? देखिए, एक डायरी जो कोई भी ऐसा शख्स जिसने हदायत देनी हो या लेनी हो, वो या तो आज के दौर में आपको पता है कि वो लैपटॉप का सहारा लेता है, या फ़ोन के अंदर नोट्स ले लेता है, या फिर वो लोग जो डिजिटली इतने ओरिएंटेड नहीं हैं या टेक्नोलॉजी का उस तरह से उतना तेज़ इस्तेमाल नहीं आता उन्हें, तो फिर वो लिखा लिखाई वाला काम जो है उसी को आगे चलाते हैं। चूँकि बुशरा बीबी का जो उनके मरीदैन हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलने का मुझे इत्तेफाक हुआ जो उनको मुर्शद कहते हैं और वो अपने आप को उनका मरीद कहते हैं। जब मेरी उनसे डिस्कशन होती थी तो मैं उन्हें ये सवाल करती थी कि कोई भी खातून जो है उसको अगर आप मुर्शद कहते हैं तो बैत का जो कॉन्सेप्ट है, मुर्शद वो होता है जिसके हाथ पे आप बैत करते हैं। तो वो खातून जो है आप उनको बैत का जो एक सीगा या लफ्ज़ या कमिटमेंट है स्पिरिचुअली, आप उसको किस तरह से करते हैं? तो कहते हैं कि जी उनके पास एक लिस्ट है मरीदैन की, और उसके मुताबिक वो हमारी ओरिएंटेशन होती है कि किस मरीद के साथ कब उन्होंने मुलाकात करनी है, और वो एक प्रोसेस है और एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया हुआ है हमने। तो लिहाजा ये जो डायरी थी ये वो उनका एक कोड ऑफ कंडक्ट का एक, मैं तो इसको बनी गाला का ब्लैक बॉक्स कहती हूँ, क्योंकि जो बनी गाला के अंदर होने वाली कारस्तानियाँ, जो खान साहब को दी जाने वाली हदायत, जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराव के तौर तरीके, और जो पार्टी के अंदर जो लीडरशिप है उसके पेच कसने की जितनी भी टूल्स हैं वो बुशरा बीबी ने इस डायरी में छिपाए हुए हैं, और वहीं से वो अपने आप को गेयर अप करती थी, और किस स्पीड से उसने किस दिन क्या परफॉर्म करना है वो फार्मूले भी उसी डायरी के अंदर थे। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि जब ये रेड हुआ और वो गिरफ्तारी हुई, और फ़ोन के साथ आपको पता है कि कोई भी शख्स जो है अपनी जो चीज़ सोते हुए या ज़्यादा टाइम अपने बेडरूम में कोई भी कीमती चीज़ या अपने इस्तेमाल की चीज़ अपने बेडरूम के दराज में सबसे ज़्यादा उसकी अवेलेबल होती है। और जो DIG ने जब गिरफ्तारी के लिए वो गए तो उसी बेडरूम के जो दराज थे उससे वो डायरी जब निकाली तो उसके कुछ सफ़े फटे भी, क्योंकि वो खींचतानी भी हुई और उन्होंने रेजिस्ट भी किया, और फिर उस डायरी को लेने के लिए वो लपकी भी। लेकिन उसके अंदर जो सफ़े हैं
یہ ابھی سٹیپ بائی سٹیپ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح اس کے سارے جو ہیں وہ نسخہ کیمیا اس حکومت کو بنانے، اس حکومت کو گرانے، عمران خان کو کس کس سے لڑانے، اور اوورآل ایون کہ اپنے خاندان، اپنی بہنوں سے دور رہنے، اور اپنے بچوں سے کس طرح سے اس نے اپنے آپ کو ڈس لنک اور ڈسوسیٹ کرنا ہے، وہ سارے فارمولے بھی اس ڈائری میں موجود ہیں۔ تو یہ عقل دنگ رہ جاتی ہے آج کے دور میں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس ایرا کے اندر دماغ نہیں یعنی مانتا، آپ یہ کہہ رہی لیکن یہ حقائق کہ ہیں۔ کل کو اگر فرض کریں ان کی علیحدگی ہو جاتی ہے تو تحریک انصاف کے لوگ کہیں گے دیکھا اصل تو کلپریٹ ہی وہ تھی، ہمارا لیڈر تو معصوم ہے۔ آپ لوگوں کی باتوں سے یہ ہونا ہے اینڈ میں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ لیڈر معصوم ہے۔ جس کے گھر میں مال مسروقہ موجود ہو اور مال مسروقہ اس کے سامنے آ بھی رہا اور جا بھی رہا ہو اور وہ آنکھیں بند کر لے تو وہ کرائم پارٹنر ہے نا، وہ کو ایکیوزڈ ہے۔ وہ ایسا نہیں ہوتا کہ لائف پارٹنر اگر آپ کی کوئی کرائم کرتی ہے اور آپ اس میں آنکھیں بند کر لیتے ہیں تو آپ پھر لائف پارٹنر کے کرائم پارٹنر ہیں۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ معصوم ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے دانستہ طور پہ جو غلط ہو رہا تھا نہ اس کو روکا اور نہ آپ نے اس کو روکنے کی کوشش کی، اور بلکہ آپ نے خاموشی اختیار کر کے اس کی سہولت کاری کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے کرائم پارٹنر کا رول پلے کیا۔ اب یہ مجھے بتائیں کیا یہ صحیح ہے کہ ٹکٹ ہولڈر سے 7 ارب روپیہ جمع ہوا تھا جو زمان پارک کی بیسر نے پڑا رہا، اس کے بعد غائب ہو گیا وہاں سے؟ یہ میں آپ کو کیا کیا قصے بتاؤں؟ جو پوچھ رہے ہیں کیا وہ آپ تو کو بتا پتا ہے کہ میرا زمان پاک میں جو ہے وہ گزشتہ کئی ماہ سے، یعنی ان سے ڈسوسیٹڈ تھی میں، اور میں نہیں جا رہی تھی کیونکہ پتا تو ہوگا نا، یہ تو نہیں بات نا کہ آپ کو پتہ ہی نہ جو ہو۔ بیانیہ عمران خان صاحب لے کے چل رہے تھے، I was not part of that game plan۔ اب جو میرے ارد گرد لوگ تھے، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ خان نے اور اس کے ارد گرد کا جو ٹولہ ہے اس نے، اور اسپیشلی بشرا بی بی نے جو ہے وہ میرے لیے کیا ہدایات ہیں، وہ اب میرے ساتھ جو لوگ، چونکہ یہ ایم پی ایز کا الیکشن تھا، ایم این اے کا تو تھا نہیں، اور پروونشل گورنمنٹ کا الیکشن تھا، میں تو ایم این اے کی کینڈیڈیٹ تھی، میں نے ٹکٹ ہولڈر بھی ایم این اے کی تھی، 95,000 میں نے ووٹ لیے ہوئے تھے۔ اب جو نیچے میرے ونگز تھے، ایم پی ایز تھے، وہ چاہتے تھے کہ میں ان کو ریکمینڈ کروں اور ان کو ٹکٹ ملے۔ مجھے یہ پتا تھا کہ میری ریکمینڈیشن سے ان کو ٹکٹ نہیں ملے گا، بلکہ بشرا بی بی ان پہ کراس لگائیں گی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ہم کیا کریں؟ میں نے نہیں کہا کہ آپ نے ٹکٹ لینا نا تو آپ قائد اعظم کی سفارش کرائیں۔ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا جی ان کے آفس میں جو ان کے سیکریٹری یا ان کے فرنٹ مین میں سے جو بھی قریب ترین ہیں، آپ اس کے ساتھ بارگین کریں اور خان صاحب تک ایکسیس لیں، ان کے ساتھ میٹنگ کریں، انہیں پھر کانسٹیچوئنسی کی سچویشن بتائیں، اور جب آپ ان کو سچ بتائیں گے کہ وہاں کیسے جیتنا ہے تو وہ آپ کو ٹکٹ دے دیں گے۔ انہوں نے میرے فارمولے پہ عمل کرتے ہوئے، وڈ یو بلیو کہ یہ میں آن اوتھ کہہ رہی ہوں کہ 1 کروڑ روپیہ خان صاحب سے میٹنگ کرنے کے لیے دیا، اور پھر اس کے بعد جو وہ ٹکٹیں بکیں اور پورے پنجاب کے اندر جس طرح ریٹ لگا، اور 5 کروڑ سے آنورڈ جو ہے جو وننگ کینڈیڈیٹ تھے وہ 2 3 4 5 10 20 اس طرح سے وہ بولیاں لگی۔ تو اس قسم کے جو پیسے ہوتے ہیں جو اللیجیٹیمیٹ سورس سے آتے ہیں، وہ کبھی بھی جو رزق حلال ہوتا ہے وہ آپ کے پاس رہتا ہے، جو ہوائی روزی ہوتی ہے وہ کبھی بھی سسٹین نہیں کرتی، وہ جس رستے آتی ہے اسی رستے چلی جاتی ہے۔ تو یہ جو کیش منی میرے پیارے لیڈر کی اتنی محنت سے اس نے اکٹھے کیے تو یہ چلی گئی، تو اس پہ وہ ستم ظریفی یہ ہے کہ وہ اپلیکیشن بھی نہیں دے رہے۔ جب انہوں نے کہا کہ پولیس گئی تھی اور وہاں سے وہ صندوق اور کچھ میرے قیمتی اشیاء اٹھا کے لے آئی ہے، تو ہائی کورٹ میں جا کے انہوں نے جب اپلیکیشن دی تو ہائی کورٹ نے آئی جی سے کہا کہ آپ ان کا سامان واپس کریں
اور جو جو چیزیں وہاں سے لائیں آپ ان کو ہینڈ اوور کریں. انہوں نے کہا جی کہ ان کو میرے پاس بھیجیں, ان کی کمیٹی بنا دیں, یہ مجھے ان رائٹنگ دے کہ ان کا کیا کیا گیا ہے. وہ جب آئی جی کے پاس آئے وہ شاہ محمود قریشی اسد عمر کی قیادت میں, تو انہوں نے کہا جی کہ آپ ایک ہمیں اپلیکیشن دے دیں, لسٹ دے دیں کہ آپ کا وہاں سے کیا کیا چیزیں اٹھائی گئی ہیں. انہوں نے زبانی انہیں کہتے تھے کہ ہمارے صندوق اٹھائے گئے ہیں, پیسے اٹھائے گئے ہیں, لیکن ان کو لکھ کے دینے کے لیے تیار نہیں تھے. جب انہوں نے کہا کہ آپ لکھ کے دیں تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ لیگلی مشورہ کریں گے لیگل ایکسپرٹ سے, پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم آپ کو لکھ کے دے سکتے ہیں کہ نہیں. آج کے دن تک وہ لکھ کے انہوں نے کوئی کلیم نہیں کیا کہ ان کے ادھر سے پیسے وہ صندوق جو ہیں وہ اٹھائے گئے ہیں یا وہ وہاں برآمد ہوئے ہیں, یا پولیس نے بتانا ہے کہ وہ پیسے جو ہیں مال غنیمت میں کدھر گئے ہیں. وہ پیرنی نے ہاتھ صاف کیے ہیں, بشرا بی بی نے وہ میرے لیڈر کی آنکھوں میں مرچیں ڈالی ہیں, یا واقعی پولیس اس کی بینیفیشری ہے. یہ جی آئی ٹی جو بنی ہے وہ یقیناً تحقیقات کے بعد اس پہ کوئی لائے عمل دے سکتی ہے, لیکن لنگر گپ یہ ہے کہ اس میں بہت سارا جو مال متاع ہے اور مال غنیمت جو ہے وہ پیرنی نے بھی اپنے اہل خاندان کو فیضیاب کیا ہے. تو حکومت کو چاہیے نا کہ پھر اس کے بیٹوں کو, اس کے بھائی کو, ان سب کو ذرا پکڑ لے ایک دفعہ, تو نہیں چڑھے تو سب پتہ چل جائے گا کہاں گیا پیسہ. دیکھیں اس میں چل رہے ہیں وہ سب کے اوپر ایک آپ کو پتہ ہے کہ بنانا آپ کا ایک لنک اسٹیبلش کرنا ہے نا, اکاؤنٹ ٹو اکاؤنٹ, نمبر ٹو نمبر. پہلے آپ یہ تو کہہ نا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں 4 ارب آیا کہاں سے. بیک گراؤنڈ میں چیزیں چل رہی ہیں اور جلدی وہ سارے حقائق جو ہیں وہ پبلک ہو جائیں گے. آپ ان حقائق کی وجہ سے بیٹھے ہیں ادھر؟ نہیں, ہم ان حقائق کی وجہ سے نہیں بیٹھے. میرے پاس وہ ڈاکومنٹس آئے تھے, میں نے وہ دیکھے تھے, میں نے وہ سارے ڈاکومنٹس کو کافی حد تک پبلک بھی کیا, میڈیا میں بھی بات کی کہ احمد وٹو صاحب جو ہیں ان کی جائیدادیں, ان کی سارے جو زمینیں اور جو اثاثے ہیں جو ان کے بھائی ہیں بشرا بی بی کے, ان کی تحقیقات جو ہو رہی ہیں اور جو انہوں نے اتنی سپیڈی اثاثے جو ہیں ان کے گرو کیے ہیں اس کو دیکھا جائے. اور الٹیمیٹلی ان کے بچے, ان کے بیٹے جو ہیں ان کے اوپر بھی جو کوئی سوسائٹی ایسی نہیں ہے جس کے اندر انہوں نے شیئر نہیں لیے اور جس کے اندر انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ جتنے آپ کے بڑے بڑے ٹائیکونز ہیں پراپرٹی کے, ان کے ٹھیک ٹھاک جو ہیں وہ گردنیں انہوں نے کاٹی ہیں اور ان کو چونا لگایا ہے, اور وہ رپورٹ سب کے پاس ہیں. اور جو کنسرنڈ انسٹیٹیوشنز یا نیب سمیت ادارے, ان کو پتہ ہے کہ کہاں انہوں نے کیا کیا ہے, تو الٹیمیٹلی دے ول فیس دی میوزک. اچھا یہ بتائیں, آپ کو لگتا ہے کہ ان قریب اور بہت جلد ان قریب شاہ محمود اور پیرنی کی لڑائی ہونے والی ہے, کیونکہ دونوں پارٹی کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, دونوں ایک دوسرے کو کرنے نہیں دے رہے؟ دیکھیں پیرنی یا بشرا بی بی جو ہے وہ انہوں نے چیئرمین پی ٹی آئی کے دماغ میں یہ بٹھایا ہے کہ جو خواتین ہوتی ہیں, نواز شریف جیل میں گیا تھا تو کلثوم نواز شریف نے کمپین کی تھی, بھٹو کے بعد نصرت بھٹو میدان میں آئی تھی, اور اسی طرح ہمارے ایشیا کے اندر ہندوستان میں گاندھی کی مثال آپ کے سامنے ہے, اندرا گاندھی کی, پھر حسینہ واجد, اور اسی طرح بنگلہ دیش کے ساتھ. تو اس نے ان کو یہ بتایا ہے کہ جو فرسٹ لیڈی ہے یا خاتون اول ہوتی ہے وہ جو ہے وہ کسٹوڈین ہوتی ہے اپنے اس لیڈر کے پولیٹیکل, سوشل, اکنامک ایسٹس کی, اور چونکہ ان کے بعد یہ ان کا کانسٹیٹیوشنل اور لیگل رائٹ ہے کہ وہ اس پارٹی کو لیڈ کریں, تو لہٰذا پوٹینشیل وہ کہتی ہیں میرے میں بہت ہے, کیپیبلٹی بھی بہت زیادہ ہے, اور لیڈرشپ کوالٹیز بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے, تو لہٰذا مجھے موقع ملے اور میں جو ہے اس جماعت کو چلاؤں
اور میں باقی کوئی لائل نہیں ہے آپ کے ساتھ، اسپیشلی جو شاہ محمود قریشی ہیں، وہ ان کے بقول کہ وہ دونوں طرف کھیلتے ہیں، تو اس لیے مجھے وہ سنسیئرٹی کا جو عنصر میرے میں پایا جاتا ہے وہ کسی اور میں نہیں ہے. یہ بشرا بیگم کی جو یقیناً وہ کسی حد انٹیلیجنس تک ہے، ان کو کنونس کر چکی ہیں. مجھے لگتا ہے جو اتنی سپر انٹیلیجنٹ خاتون ہیں، ان کو چکوال کا فیض حاصل ہے، مجھے تو یہ لگ رہا. نہیں وہ تو تھا، وہ تو آپ کو ابھی بھی پتہ ہی ہے کہ ساری جو پلاننگ ہی اس کی خان ہے. کے دماغ کو جکڑنے کے لیے جو گراؤنڈ انفارمیشن آتی تھی وہ ان کے پاس آتی تھی، اور یہ پھر آگے خان کو اپنی عملیات کا نام دے کے کنوے کرتی تھی، تو الٹیمیٹلی وہ سچ ہو جاتا تھا، تو ان کا یقین کامل ہو جاتا تھا کہ مرشد میرا پکا ہے اور سچا ہے. کبھی آپ نے ان کی لڑائی دیکھی ہے؟ دیکھیں چونکہ بنی گالہ کے اندر جو اتنا سٹاف تھا پرانا، کوک سے لے کے وہاں کے جتنے بھی چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ کئی سالوں سے رہ رہے تھے گارڈ سمیت، ان سب کو انہوں نے نکال دیا تھا. اور نکالنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہتی تھی کہ یہ میری مخبری کرتے ہیں اور یہ خان کے ساتھ لائل نہیں ہے، تو اس لیے ان کو یہاں نہیں ہونا چاہیے. تو اس وقت یہ جو لڑائی اور نوک جھونک چلتی رہی، اس کی ہم نے تھوڑی سی وہ دیکھی ہے کہ وہ جو آپس میں سور پوائنٹ رہے، اور ان ملازمین کے حوالے سے جو ان کا آپس میں ایک ٹگ آف وار رہی، تو یقیناً جو مرشد ہوتا ہے وہ اس کا حکم ہوتا ہے اور اس کا حکم امر ہوتا ہے. لیکن یہ مجھے بتائیں، مرشد ہر ایک سے جلال میں میں نے دیکھا چوائس ہے، نہیں ہوتا، وہ بائی آپشن ہوتا ہے. ہر ایک سے جلال میں نے دیکھا ہے مرشد کو، سوائے زلفی بخاری کے، ادھر بڑا سافٹ کارنر تھا. لیکن مجھے دکھ ہے کہ اس وقت زلفی بخاری کو مرشد کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ کے اٹک جیل میں جانا چاہیے تھا. وہ کسی سیٹ پہ بیٹھ کے نہیں جانا چاہتا، آپ فرنٹ سیٹ کی بات کر رہی ہیں. نہیں وہ ہونا تو یہی چاہیے نا کہ آپ جو کلیم کریں چلیں اس کو آپ پھر اون ڈاکٹر کریں، صاحب، اس کو سپورٹ کریں. میں آپ کو ایک عرض کروں جاتے جاتے کہ جب اس کی اپنی اولاد نہیں ہے وہاں پہ اس کو ملنے آ رہی، جب اس کی بیٹی نہیں آ رہی، بیٹے نہیں آ رہے، تو کسی اور کا بیٹا کیوں جائے گا؟ سوچئے گا اس کو آپ ذرا. ڈاکٹر فردوس عاشق اوان ہمارے ساتھ تھیں آج، آپ بھی سوچئے گا ان باتوں کو. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.